الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کاروباری حضرات بعض اوقات اس طرح کے وظائف پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس میں کاروبار میں برکت بھی ہو، ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے ہم محفوظ ہو جائیں، ہماری کوئی پروٹیکشن ہو جائے۔ تو میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی بھی تکلیف میں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تکلیف، چاہے وہ بیماری ہے، چاہے وہ بزنس کی پرابلم ہے، واٹ ایور کلیمٹی اور پرابلم یو ہیو، درود پاک وہ وظیفہ ہے جو مشکلوں کو آسان کرنے والا وظیفہ ہے۔ اچھا، پھر اگر بینیفیشل کی بات کریں، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم ملٹیپلیکیشن آف بزنس کو غور کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کدھر سرمایہ لگائیں یا کدھر سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ منافع کمایا جا سکے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 10 بار درود پاک پڑھے اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جو 100 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے، یعنی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، ہر درود پر ملٹیپلائی بائی 10 رحمتیں۔ اب میں اگر گھر سے نکلتا ہوں، فیکٹری پہ جا رہا ہوں، آفس پہ جا رہا ہوں، اور درود پاک پڑھ کے جا رہا ہوں اور پڑھتا ہوا جا رہا ہوں، تو پروٹیکشن کتنی خوبصورت ہے کہ مجھ پر ہر وقت رحمتیں برس رہی ہیں۔ اور اگر کم از کم 100 بار دن میں درود پاک پڑھ لے تو یہ انعام کیا کم ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ حشر ہو جائے۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی فضول کاموں سے بچ کر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث سے میں آج اپنے اس ٹاپک کا آغاز کروں گا۔ جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے، جیسے آپ یہ واقعہ سن لیں گے تو پھر انشاءاللہ مزید ایلوبریٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ واقعہ ہے حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام ہے، مگر دونوں نے بڑا یونیک لباس پہنا ہے۔ یعنی لباس یہ تھا کہ 2 چادریں پہنتے تھے اس زمانے میں لوگ، جیسے ہم احرام پہنتے، نارملی یہ نارمل لباس بھی ہوتا تھا لوگوں کا۔ تو دیکھا کہ ایک نیچے کی چادر حضرت ابو ذر غفاری نے بڑی قیمتی پہنی ہے، اور جو اوپر چادر پہنی ہے وہ بڑے نارمل سے کپڑے کی پہنی ہے۔ مگر آپ کے ساتھ جو آپ کا غلام تھا، ایگزیکٹلی اس نے بھی ایسا ہی لباس پہنا کہ ایک چادر بڑی قیمتی، ایک چادر بڑی نارمل۔ تو وہ کہتے ہیں، میں نے کہا حضرت یہ آپ کیسا دونوں لباس پہن کے گھوم رہے ہیں؟ آپ آقا ہیں، آپ دونوں چادریں قیمتی پہن لیتے، غلام دونوں نارمل سی چادریں پہن لیتا۔ غلام اور آقا میں فرق بھی ہو جاتا اور پراپرلی ڈریسڈ اپ بھی ہو جاتے آپ۔ پیسے تو آپ نہیں لگائے نا، مطلب خریدا تو آپ نے۔ تو یہ کیسا طریقہ ہے کہ ایک چادر نارمل اور ایک چادر قیمتی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، that is actually my topic of today's speech۔ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب میں نیا اسلام لایا تھا، اب یہ جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں نا، اگر اس کو پراپرلی سنے تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ معاملہ جو تھا وہ ایک غلام سے میری بحث ہو گئی، جو غلامی سے تو آزاد ہو گئے تھے، مگر وہ ایکچولی ہی بلانگس ٹو دا غلام فیملی، کیونکہ وہ آزاد ہوئے تھے، حبشی تھے، افریقن تھے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت بلال حبشی تھے۔ وہ کہتے کہ میری کسی بات پہ بحث ہو گئی، میں بھی نیا مسلمان ہوا تھا، ظاہر ہے صحابہ کرام بھی ایک پوری تربیت کے دور سے گزرے ہیں نا۔ تو کہتے بحث ہوئی تو میری زبان سے نکل گیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، میں نے حضرت بلال کو یہ کہہ دیا۔
حضرت بلال حبشی بہت دل برداشتہ ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے، کہتے یا رسول اللہ ابو ذر غفاری نے مجھے ایسا کہا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام اس میں بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ پیارے آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، آپ نے فیل کیا اور آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تمہارے اندر اب بھی جاہلیت والا اثر باقی ہے۔ اب آگے نبی پاک نے جو فرمایا ذرا غور سے سنیے گا، یہ ہم سب کے لیے بڑے سنہرے الفاظ ہیں۔ فرمایا جو تمہارے خادم یا غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، پس جو کوئی کسی بھائی کا ماتحت ہو اسے چاہیے جو خود کھاتا ہے وہ اپنے ماتحت کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی ماتحت کو پہنائے۔ اب وہ اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت ابو ذر دیکھیں، اس مسٹیک ہونا اور ہے، اور اس مسٹیک کی بھرپائی کرنا، اس کو ریئلائز کرنا، اس تربیت کو اپنے اندر امپلیمنٹ کرنا کیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ سنا تو حضرت بلال کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے بلال مجھے معاف کر دو، اے بلال مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہیں جناب، اس پر صبر نہیں آیا آپ کو، آپ نے اپنے رخسار جو ہے اپنا گال زمین پہ رکھا، کہا بلال اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا جب تم اپنا پیر میرے دوسرے گال پہ نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور میں نے معاف کر دیا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، آپ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ میں اپنا پیر آپ کے گال پر کیسے رکھوں۔ حضرت ابو ذر کو چین نہ آیا اور آپ نے حضرت بلال کے پیر کو اٹھا کر اپنے گال پر رکھا، یعنی معافی بھی مانگی تو تاریخ کی کیسی معافی مانگی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں بس اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ اپنے ہر غلام کے ساتھ، اپنے ہر ماتحت کے ساتھ میں نے یکساں سلوک کرنا ہے، جیسا میں نے لباس پہنا ہے ویسا میں نے اسے لباس پہنایا ہے۔ اب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین دوز ٹائمز، اس وقت اور آج کے وقت میں فرق ذرا سمجھیے گا۔ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام باقاعدہ خریدے جاتے تھے، جیسے آپ کی گاڑی ہے، جیسے آپ کی موٹر سائیکل، جیسے آپ کی اور چیزیں جس کے اونر آپ ہیں۔ اس زمانے میں غلام ایکچولی اونرشپ پر ملتے تھے، اب آپ اس کے آقا ہوتے تھے، مگر جو کسی کا آقا ہو اس کی تربیت ایسی کی جا رہی ہے تو مجھے بتائیے آج کا ملازم ہمارا غلام تو نہیں ہے نا؟ آج تو ہم نے اس سے ایک وقت کا اجارہ کیا ہے کہ جناب آپ 8 گھنٹے کے لیے میرے پاس آئیں گے اور پرٹیکولرلی یہ کام کریں گے، جو کام دیا میں اس سے وہ کام لے سکتا ہوں، نہ میرا وہ زر خرید غلام ہے، شام کو جا کر وہ کچھ بھی کرے اس کا میرا کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود جو آج ملازمین کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اسلام درس دیتا ہے، تو ملازمین کے ساتھ تو اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کرنا ہوگا نا، کیونکہ وہ تو غلام بھی نہیں ہے۔ مگر آج غریب ملازمین کے ساتھ جس طرح بعض لوگ بیہیو کرتے ہیں، میں ایسا نہیں کہتا کہ سارے لوگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ کچھ ہم نے دیکھا، چاہے وہ فیکٹری اونرز ہوں یا مالکان ہوں کاروبار کے، وہ بچوں جیسا سلوک کرتے ہیں، اور کرنا بھی یہی چاہیے۔ وہ غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس دل نہیں ہے، اور اسلام ہمیں حقوق بیان کرتا ہے اور ہمارے صحابہ نے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا۔ اب یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، نبی پاک کی ایک حدیث یاد رکھیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی۔ اب اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اپنے برابر کے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ میں چیمبر آف کامرس کا ممبر ہوں تو کسی چیمبر آف کامرس کے ممبر کو تکلیف نہیں دینی، میں فیکٹری مالک ہوں تو کسی فیکٹری مالک کو تکلیف نہیں دینی، میں ایک ایلیٹ کلاس یا اچھی کلاس کا رہنے والا ہوں تو اپنی طرح کے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ مطلقاً حدیث ہے، من آذا مسلمن، ٹھیلے والے کو بھی تکلیف نہیں دینی جو مسلمان ہے، جو جناب میرا ملازم ہے اسے بھی تکلیف نہیں دینی، جو میری فیکٹری کا دروازہ کھولتا ہے مجھے اسے بھی تکلیف نہیں دینی۔ بلکہ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہم اپنے رب کو بہت راضی کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور واقعہ سنیے، اور سبحان اللہ یہ واقعہ بھی حضرت بلال حبشی ہی سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اب آپ ایک اور بات سمجھیے، حضرت بلال حبشی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ حبشہ جو ہے وہ ایتھوپیا کو کہتے ہیں، آج کل وہ ملک ایتھوپیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اٹ مینز وہ افریقن تھے، عرب کے اندر ایک افریقن غلام کے طور پر وہ آئے تھے، اور آپ نے بہت ڈیفیکلٹ لائف اسلام کے لیے گزاری۔ جو آپ کا آقا تھا نا امیہ، میں نے وہی کہا کہ باٹ کر لیتے تھے، خرید لیتے تھے، وہ بہت سخت اسلام دشمن تھا۔ اب امیہ کو جب پتا چلا کہ حضرت بلال مسلمان ہو گئے،
اب اس نے حضرت بلال پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے. ابھی حیدرآباد میں ہم لوگ موجود ہیں, گرمی کا سیزن ہے, ہم شاید 10 منٹ بھی باہر گرمی میں کھڑے نہ رہ سکیں اس وقت, لیکن مکے کی گرمی, جن کو جو گئے ہیں مکے مدینے میں, حضرت بلال کو تپتی ریت پر وہ لٹاتا تھا. اجر عطا فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق بھی بزنس مین تھے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ ایک بہت خوبصورت یہ بھی ٹاپک ہے کہ ہمارے صحابہ جو بزنس مین تھے انہوں نے کہاں کہاں پیسے خرچ کیے. میں اور آپ بھی کرتے ہیں, بٹ واٹ اے رائٹ انویسٹمنٹ دے ڈڈ آن دیٹ ٹائم. حضرت عثمان غنی کی انویسٹمنٹ دیکھیں, آج بھی حضرت عثمان غنی کا وقف مدینے میں جاری ہے, آپ کے علم میں ہوگا. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق گئے اور امیہ سے کہا کہ بلال مجھے بیچ دو. اب امیہ جو تھا نا وہ بڑا شیطان تو تھا ہی, اسلام دشمن تھا. حضرت بلال سے اس کا بغض کی وجہ بھی یہی تھی. تو اس نے مثال کے طور پہ, اس وقت مارکیٹ ریٹ تھا 500 درہم, میں مثال کے طور پر اس نے کہا میں 1000 درہم لوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نہیں اب 2000 لوں گا. سودا ڈن ہونے کے بعد کہتا ہے اب 2000 لوں گا. آپ نے کہا اوکے. کہا 3000 لوں گا. آپ نے کہا اوکے. وہ قیمت بڑھاتا گیا, حضرت ابو بکر صدیق اوکے کرتے گئے. اب ایک پرٹیکولر بڑی بگ اماؤنٹ پر حضرت بلال کی ڈیل ہو گئی. امیہ کہتا ہے اے ابو بکر, میں نے تو تمہاری بزنس کے بڑے چرچے سنے تھے, مجھے تو یہ پتا تھا کہ تم جو ہے بڑے جانچ کر بڑی طریقے سے سودا خریدتے ہو, اتنا مہنگا یہ حبشی غلام خرید لیا. حضرت ابو بکر کے تاریخی الفاظ سنے, وہ کہتے ہیں امیہ تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے, تم اس سے زیادہ مانگتے میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا. اللہ اکبر. رقم دی حضرت بلال کو لے کر نبی پاک کے پاس. اب ذرا سنیے گا, جب نبی پاک نے حضرت بلال کو دیکھا نا, کہا حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ بلال حاضر ہے, بلال کو آزاد کروا کے لایا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو بکر, بلال کو خریدنے میں جتنے پیسے خرچ کیے تھوڑے پیسے میرے بھی اس میں شامل کر لو. اتنا پیار. اور حضرت بلال کے اس بیوٹیفل ڈیل میں حضرت ابو بکر نے کہا حضور میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے, اگر میں نے کچھ خرچ کیا تو حضور یہ سب آپ کا ہے. اب حضرت بلال کا یہ بیک گراؤنڈ تھا, یاد رکھیے گا. اب مکے میں بڑے بڑے سردار بھی مسلمان ہوئے. آپ سب کو یاد ہونا چاہیے اسلامی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا فتح مکہ. ٹھیک ہے نا, فتح مکہ سے پہلے 10,000 لوگ مسلمان ہوئے. میں تھوڑا سا 1-2 منٹ میں تھوڑا سمرائز کر دوں تاکہ آپ میرے ساتھ اور انوالو بھی ہو جائیں, اور یہ تاریخ پتہ ہونی چاہیے. فتح مکہ ہوتی ہے 10 ہجری میں. 10 ہجری کا مطلب 8 ہجری میں, معاف کیجیے گا, فتح مکہ ہوتی ہے 8 ہجری میں. 8 ہجری کا مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 40 سال کی عمر میں اسٹرگل آف اسلام شروع کی, اس کے 13 سال مکے میں گزارے, 8 سال مدینے میں گزارے. 13 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 21 سال. 21 ایئرز میں 10,000 مسلمان ہوئے تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اب کانکر ہوتا ہے مکہ. جب مکہ فتح ہوا اور تمام مظالم کرنے والے لوگ موجود تھے, سرداران مکہ موجود تھے, اور ان کو پتا تھا آج ہمارے تکہ بوٹی کر دیے جائیں گے, آج ہمارے سر قلم کر دیے جائیں گے, کیونکہ ہم نے تو اتنا ستایا ان کو, مکہ چھوڑ کے مدینے جانا پڑا. مگر اینڈ آف دا ڈے جو نبی پاک کا شاندار فیصلہ تھا کہ آپ نے سب کو معافی کا اعلان فرما دیا, یہاں تک کہ صحابہ کرام کی جن پراپرٹیز پر مکے کے کفار نے قبضہ کر لیا تھا, میرے آقا نے کہا وہ پراپرٹیاں بھی تمہیں ہم واپس نہیں لیں گے, وہ بھی تمہاری ہو گئیں. اس معافی کا فائدہ کیا ہوا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 10,000 مسلمان ہیں 21 سالہ کوشش میں, اور سن 10 ہجری میں آفٹر 2 ایئرز جب میرے آقا فتح مکہ کے بعد حج فرماتے ہیں, جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں, اور خطبہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں 1,24,000 صحابہ کرام ہوتے ہیں. معافی کا فائدہ دیکھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بدلہ لوں گا, دشمنی چلے گی, نسل در نسل چلے گی, مٹا کے رکھ دوں گا, چھوڑوں گا نہیں. لڑائی کر کے دیکھ لو یا معاف کر کے دیکھ لو. ایک معافی نے اسلام کو کہاں پہنچایا؟ 10,000 21 سالوں میں, اور معافی کے بعد ودن 2 ایئرز 1,24,000 صحابہ کہاں موجود ہیں؟ عرفات کے میدان میں موجود ہیں. اینڈ فرام دیٹ ڈے, ایک اور بات, ہسٹری پڑھیے اسلام کی, فتح مکہ کے بعد اسلام نے جو ٹیک آف کیا ہے, آج تک اسلام پیچھے نہیں گیا. 200 کروڑ مسلمان ہیں آج دنیا میں. یہ فیضان ہے فتح مکہ کے اس اعلان کا, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سب آزاد ہو, تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اور اس کے بعد سے اسلام کو جو عروج ملا. لیکن بھائی تربیت کا ٹائم تھا نا, جب یہ فتح مکہ ہو گیا نا, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مکے کی چابی, کعبے کی چابی ملی, اور اب کعبے کی چھت پہ اذان دینی تھی. یعنی ایک طرح سے یہ ایک وکٹری کا اعلان تھا. تو نبی پاک نے کس کو کہا؟
حضرت بلال کو کہا کہ ایک بلال جاؤ اور کعبے کی چھت پہ اذان دو۔ اب جو سرداران مکہ تھے نا، وہ کہتے ہیں یار ہم اتنے بڑے بڑے سردار، اتنی بڑی فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اتنا پیسہ ہمارے پاس، اتنے بڑے قبیلے کے سربراہ، اور آج اتنے عظیم موقع پر جو فتح مکہ کے بعد اذان دینے کا موقع، وہ بھی کعبے کی چھت پر، وہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ ایک حبشی غلام کو۔ اللہ اکبر! یہ خبر نبی پاک تک پہنچ گئی کہ کچھ لوگ بے چین ہیں، کچھ لوگوں کو یہ برا لگ رہا ہے کہ بلال کو یہ موقع کیوں ملا، ہم بڑے خاندان والے، ہم پیسے والے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا۔ پہلے تو نبی پاک نے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے؟ کہ جی حضور کر رہے تھے۔ اب نبی پاک نے کیا فرمایا؟ نبی پاک کی گفتگو سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور رہتی دنیا کے لیے ایک اصول بیان ہو گیا۔ اب یہ اصول مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ وہ فارمولا ہے جو مجھے یاد رکھنا ہے۔ پیسے والا زیادہ عزت والا نہیں ہے، جناب میں فلاں چیمبر کا صدر تو وزیر نائب صدر تو فلاں علاقے کا ہیڈ تو جناب قومی اسمبلی کا ممبر تو منسٹر یا جناب مل اونر نہیں، فلاں خاندان میرے سر نیم میں یہ نیم لگتا ہے جس کی وجہ سے میرا بہت بڑا خاندان ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ وہ میرا ملازم بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا خان سما بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا غریب رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ باہر ٹھیلا لگانے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگار ہے، وہ سب سے زیادہ، ہم سب سے زیادہ عزت والا ہے، اور یہی اسلام کا حسن ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، ایک طرف تو یہ حسن ہم پریکٹیکلی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات آفس میں نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہمارے کسی ملازم میں کوئی باشرہ ہے یا حافظ صاحب ہے یا اچھا تلاوت کرنے والا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں حضرت آپ نماز پڑھا دیں۔ بالکل اچھی بات، یہ تو اعلان ہے نا کہ بھائی آپ سیٹ ہیں، آپ پیچھے ہیں، اور امامت کون کر رہا ہے؟ ایک نارمل سا انسان ہے، لیکن وہ عبادت گزار ہے، اس کو قرآن آتا ہے، مگر صرف نماز کی حد تک۔ امام صاحب نے نماز پڑھا دی، پھر جا کر اس سے وہی انداز اختیار کرنا ہے جو عام ملازمین سے کرنا ہے؟ نہیں، یہ فارمولہ ہمیں اسلام سکھا رہا ہے۔ تو یہاں میرا جو آج ٹاپک ہے کہ سیٹ اور ملازم میں فرق، یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کاروبار ہے، آپ اس سے کام لیں، آپ اس سے اجرت پر کام لے رہے ہیں، مگر آپ نے اسے خریدا نہیں ہے، اور اگر خرید بھی لیا ہے تو اس کے اوپر زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ مگر آج چونکہ غریب لوگ ہیں، بیچاروں کو جاب ملتی نہیں، تو جو منہ میں آیا کہہ دیتے ہیں، جس طرح ڈانٹنا ہے ڈانٹ دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو گالیاں نکالتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب مجھے ملے اور مجھے جو ہے وہ میں نے پوچھا، ایسے تھوڑا سا کلوز تھے، کہ یار آپ کی سیلری کتنی ہے؟ اب یہ تھوڑی چند سالوں پرانی بات ہے، ہی از ناٹ دیٹ مچ پروفیشنل، نارمل سا انسان تھا، منشی ٹائپ کے جیسے ہوتے ہیں نا۔ تو کہتے 80,000 تنخواہ ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ تنخواہ تو اچھی ہے۔ تو کہتے ہیں 40,000 کام کے ہیں، 40,000 گالیوں کے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا، کہتا صبح سے شام گالیاں سنتا ہوں بھی بھائی، کیا کروں، غریب آدمی ہوں، پیسے اچھے ملتے ہیں اس لیے چھوڑ نہیں سکتا۔ اب میں نے سوچا کہ وہ جو مالک ہے، وہ جو سیٹ ہے، وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ کیا پیسے دے کر گالی دینے کی تمہیں اجازت مل گئی ہے؟ کیا ذلیل کرنے کی اجازت مل گئی؟ ایسا نہ کریں پلیز۔ ہمارا اسلام ہمیں بہت خوبصورت مساوات کا درس دیتا ہے، اور غریب لوگ تو زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں انہیں پیار کرنے کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اب میرے آقا کا انداز دیکھیے گا، صحابہ بھی تو غریب تھے نا۔ اب صحابہ میں ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اصحاب صفہ کے تھے۔ اصحاب صفہ آپ گئے ہوں گے مدینہ شریف، اللہ بار بار ہم سب کو حاضری عطا فرمائے۔ وہاں ایک بینچ، ایک چبوترا بنا ہوا ہے۔ یہ جو اصحاب صفہ تھے نا، یاد رکھیے گا، یہ اپروکسیمیٹلی 70 کے قریب ہوتے تھے، ان کی تعداد پلس مائنس ہوتی تھی۔ ان میں بہت بڑا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ یہ صحابہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، ایک لباس، ایک چادر پہن کے بعض اوقات بیٹھے ہوتے، مگر شوق کیا تھا کہ علم دین سیکھنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت لینی ہے۔ تو کھانا بھی پیارے آقا انہیں بھجوا دیتے، اور نبی پاک ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اب ذرا یاد رکھیے گا، صحابہ کرام کچھ تھے جو مزدوری کا کام کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار کوئی محنت مزدوری والا آئے تو اس کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے، کپڑے پرانے ہوتے ہیں، بدبو آ رہی ہوتی ہے، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کے پاس کچھ ایسے لوگ آ کر بیٹھنا شروع ہوئے جب پیارے آقا اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے کہ بال بکھرے ہوتے تھے، پہننے کے لیے کپڑا ہوتا تھا اور ان کی اسمیل بھی آتی تھی، کپڑوں سے مہک بھی آتی تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امری ان اصبر نفسی معہم، سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے ساتھ اپنی جان مانوس رکھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اور یہ حکم اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں. غریب ہیں مگر نیک ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں. آقا فرماتے نبی پاک ان مزدوروں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. اور آج بعض اوقات ہم اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو بٹھانا پسند نہیں کرتے، بہت معذرت کے ساتھ. یہ تکبر کی نشانی ہے. تکبر کہتے ہی تو اسی کو ہے نا کہ اپنے سے کسی کو ذلیل سمجھنا. اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سیویرٹی آف پراؤڈ. یہ جو تکبر ہے نا، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ کائنات میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ تکبر ہوا تھا اور حسد ہوا تھا. یہ اتنے پرانے گناہ شیطان نے کیا تھا. شیطان کوئی پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا. 40,000 سال اس نے عبادت کی، جنت کا خزانچی تھا، فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت تھا. once in a lifetime he did proud. ایک بار تکبر کیا، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا نا. جملہ کیا تھا اس کا؟ قرآن میں موجود ہے نا، انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، میں تو اس سے بہتر ہوں. ایکچولی دس از دا ڈیفینیشن آف تکبر. یہی تعریف ہے. آپ توبہ کریں، اللہ کریم راستہ کھول دے گا، پھر نیکیاں کرنا آسان ہوں گی، پھر انسان قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ کی رحمت سے. لیکن پہلا قدم توبہ ہے. اور توبہ کرنے والے مومن کی مثال کیا ہے؟ سنو، ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کئی تشریف لے جا رہے تھے. ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل پرندہ وہاں آیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا. اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی خالی اتر گئی. اب وہ سرخ، گنجا اور انتہائی بدصورت نظر آنے لگا. اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، اس کے بعد وہ کیچڑ میں گیا. تو کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوا تو اور بدصورت ہو گیا. پہلے بال اتر گئے، اب جسم بھی گندا ہو گیا. اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، وہاں نہایا تو پہلے جیسا حسن لوٹ آیا، جسم سے کیچڑ بھی اتر گیا، کھال بھی نہیں آ گئی، پہلے جیسا ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا اپنے حواریوں سے کہ یہ پرندہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر بھیجا گیا ہے. یہ مومن کی مثال ہے. مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، اپنے آپ کو بدصورت اور گندا کر لیتا ہے. پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، ذرا غور کریں پیارے اسلام، ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ کبھی تصور تو کرنا، میں دنیا میں کس لیے آیا تھا؟ میرے دن رات کن کاموں میں گزر رہے ہیں؟ میری آنکھیں تو اللہ نے قرآن دیکھنے کو دی تھی، قرآن پڑھنے کو دی تھی. ان آنکھوں سے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مجھے زبان ذکر اللہ کرنے کے لیے دی تھی، میں اس سے کیا بول رہا ہوں؟ میرے کان تلاوت اور نعت اور نیک باتیں سننے کے لیے تھے، میں سن کیا رہا ہوں؟ دن آنے والا ہے جب ملک الموت آئیں گے، میرے جسم سے میری روح کو کھینچ لیا جائے گا، مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا. تو پھر میں کیا کر سکوں گا؟ پھر تو کوئی جواب نہیں ہوگا نا. آپ کو پتا ہے بندے کے پاس اللہ کریم کے 2 راز ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس اللہ پاک کے 2 راز ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بندے کی طرف الہام فرماتا ہے. نمبر 1، جب اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے نا، اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں پاک اور صاف ستھرا نکال دیا ہے اور زندگی دے کر تجھے اس پر امین بنا دیا ہے. اب میں دیکھوں گا کہ تو امانت کی ذمہ داری کیسے نبھاتا ہے. اور جب اس کی روح نکلتی ہے نا تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر تو نے اس کی حفاظت کی، وعدے پر قائم رہا اور اس وعدے کو قائم کر کے مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں بھی اپنا کال پورا کروں گا. اور اگر تو نے اسے ضائع کر دیا تو میں بھی پکڑ فرماؤں گا. یہ جان جو ہے نا، یہ سانسیں، یہ امانت ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے نا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. کوئی بندہ بڑی قیمتی چیز رکھوائے، کوئی ہیرا رکھوا دے، کوئی قیمتی 15 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ کی چیز رکھوائے کہ سنبھالو، اور آپ سے وہ کھو جائے، ڈبل ٹینشن. اتنی قیمتی چیز میں نے کھو دی، اور اب جس نے امانت رکھوائی تھی وہ میرا کیا حال کرے گا؟ ایسا ہی ہے نا، یہ سانسیں اللہ نے دی ہیں،
یہ زندگی اللہ نے دی ہے, اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے, اسے راضی کرنے کے لیے دی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سانسیں گناہوں میں, ہمارے دن گناہوں میں, راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں. ایک تو ان دنوں کو ضائع کر رہے ہوں, جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ خدا را اس زندگی کی ان انمول ہیرو کی قدر کیجئے, گناہ مت کیجئے, گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ دیجئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسے ایسے نبی پاک کے فرامین ہے کہ سنے تو بندے کو خیال آتا ہے کہ یار ایسا کریم مولا ہے تو پھر میں کیوں نہ توبہ کر لوں. آقا فرماتے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, یعنی ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. ہو گئی نا غلطی, مان لے, اے اللہ معاف کر دے, ہو گئی غلطی, بندہ ہوں نا تیرا, کمزور ہوں, اے اللہ ہو گئے گناہ, میں پھنس گیا مالک, مگر اب توبہ کرتا ہوں, اے کریم تو مجھے معاف کر دے. وہ بڑا پیارا, وہ بڑا کرم کرنے والا مولا ہے, مگر ہم توبہ تو کریں نا. یاد رکھیں ہم معصوم نہیں ہیں. معصوم کون ہے؟ فرشتے ہیں, انبیاء ہیں. ہم تو انسان ہیں نا, ہم جیسے عام انسانوں سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں. ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں مخلوق تین طرح کی ہے. نمبر ایک فرشتے, یہ معصوم ہیں, یہ گناہ کرتے ہی نہیں. نمبر دو شیاطین, یہ گناہ کرتے ہیں, گناہ چھوڑتے ہی نہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا انسان, یہ خطا بھی ہوتی ہے ان سے اور توبہ کر کے نیکیوں کی طرف بھی بڑھتا ہے. لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو, ہم سے خطائیں نہ ہوں. اب دو ہی صورتیں بچتی ہیں, گناہ پر اڑ جائے تو یہ شیطان کا وصف ہے, اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے, یہ انسان کی علامت ہے. گناہ ہو گیا نا, آج آ گئے ہیں جمعرات کو اجتماع میں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, کریم کے در پر بیٹھے ہیں, شعبان کا مہینہ جاری ہے, برکتوں والا مہینہ جاری ہے, بس اب توبہ کرنی ہے, اب رب کو راضی کرنا ہے, اب گناہ نہیں کرنا ہے. یہ ہم نے اپنا سمجھ لو آج ٹارگٹ بنانا ہے. اور سنو, جب بندہ واقعی سچے دل سے توبہ کرے نا تو وہ کیسا کریم ہے. دنیا میں پتہ ہی کیا ہوتا ہے, ہم کسی کا جرم کر لیں, کسی کی خطا کر لیں, کسی کو ناراض کر دیں اور اب اس سے معافی مانگے, وہ کہتا ہے چلو جاؤ میں نے معاف کر دیا, آئندہ مت کرنا. اتنا ہی ہوتا ہے نا, وہ بھی کوئی کر دے تو کر دے, ورنہ لوگ سزا دیتے ہیں. مگر میرا کریم مولا ایسا ہے کہ بندہ اسی کی نافرمانی کرے, اسی کے گناہ کرے, اسی کو ناراض کرنے والے کام کرے, اور اس کے بعد ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے. وہ کریم کیسا ہے, صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. سنو, بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ندامت والی بندہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اسے اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے. آپ کو پتا ہے ولایت میں بھی بہت بڑا درجہ صدیقین کا درجہ ہے. روایتوں میں آتا ہے ایک اسرائیلی شخص تھا, اس سے کوئی گناہ ہو گیا, اتنا شرمندہ ہوا, اتنا بے قرار ہوا, کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا, یہ میں نے کیا کر دیا, میرا کسی طرح گناہ معاف ہو جائے, اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے. گناہ کیا ہے اور شرمندہ ہے, بے قرار ہے. سنو کتابوں میں کیا لکھا ہے, اللہ پاک کی بارگاہ رحمت میں اس کی بے قراری, اس کی شرمساری, اس کی ندامت ایسے قبول ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ولایت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے صدیقیت کا درجہ عطا فرما دیا. گناہ کیا تھا, خطا کی تھی, مگر توبہ کی تھی. اللہ کرے کہ ہم توبہ کی اہمیت کو سمجھیں. میرا رب چاہتا ہے, یقین جانے میرا رب چاہتا ہے ہم توبہ کر لیں, اس کی رحمت چاہتی ہے ہم بخشے جائیں, وہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا. یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا ہے, ورنہ میرا مالک تو کرم نوازی فرمانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ کریں اور میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا, عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے. اے اللہ اگر تو انصاف کرے گا تو پھر تو بڑے بڑے نامور لوگ کانپیں گے, کیونکہ انصاف کے ہم متحمل نہیں, ہم تو فضل اور رحمت کے سوالی ہیں نا. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اللہ کریم توبہ کرنے والوں کو کیسے بخشتا ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. بہت بلند مرتبہ تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اس آیت میں اواب سے مراد وہ شخص ہے جس سے گناہ ہو پھر توبہ کر لے, پھر
پھر گناہ ہو پھر توبہ کر لے, بس معافی مانگتا رہے. خطا ہو جائے تو ڈٹے نہ, ارے شرم تو کرو کہ مجھ سے نماز قضا ہو گئی, شرم تو کرو میرے منہ سے جھوٹ کیسے نکل گیا, اللہ سے معافی تو مانگو. مگر ادھر حال یہ ہے کہ صبح فجر قضا ہوتی ہے, ماتھے پہ بل نہیں ہے, دوپہر کو ظہر قضا ہو گئی, ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر حرام دیکھا, پرابلم ہی کوئی نہیں ہے, کاروبار کرنے گیا حرام کمایا, کوئی شرم نہیں ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں جری ہونا, بے خوف ہو جانا. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ خطا ہو گئی, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ ہو گئی معاف کر دے, اب نہیں کروں گا, مولا معاف کر دے. خدا کی قسم, یہ جو معافی مانگنے والا ہے نا, یہ شرمندہ ہونے والا اللہ کو بڑا پسند ہے. حضرت محمد بن مطرف رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے, ابن آدم بھی کیسا ہے, گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے, میں اسے معاف کر دیتا ہوں, پھر گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے, میں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں, نہ وہ گناہ چھوڑتا ہے نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اس کی مغفرت کر دی. ہائے ہائے, کون ہے ایسا قریب؟ ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے ہم ناراض ہو جاتے ہیں, 2 بار نہ مانے ہمیں غصہ آ جاتا ہے, 3-4 بار بات نہ مانے ہم تو قریب نہیں آنے دیتے ہیں. وہ کریم کیسا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس وقت میں اور آپ کدھر بیٹھے ہیں, کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. سوچو تو صحیح, کتنے گناہ ہیں, کتنی خطائیں ہیں, کتنے جرم ہیں. ارے اتنے بڑے مجرم کو کوئی اپنے گھر بلاتا؟ آپ اور میں کبھی کسی کو گھر نہ بلائیں جو ہماری بات نہ مانے, مگر وہ کریم مولا ہے, اس نے اپنے گھر میں بلایا ہے, بار بار بلاتا ہے. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ وہ ہم سے محبت فرماتا ہے, وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں, وہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ کر لیں, مگر ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے. اور میں صحیح بتاؤں, توبہ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام ضروری نہیں ہے, بس ایک سچے دل سے کنیکشن ریکوائرڈ ہے. ایک سچے دل سے پکار چاہیے کہ بس مولا اب نہیں کروں گا. پرابلم پتہ ہے کہ ہم گالوں پہ چپت مار لیتے, توبہ 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 استغفر اللہ. یہ توبہ یہ نہیں ہے. یقیناً توبہ کے الفاظ دہرانے چاہیے, مگر دل میں علماء نے توبہ کے 3 سٹیپس بیان کیے. پہلے تو شرم تو آئے, گلٹی تو فیل کرے کہ یار غلط کیا, میں نہیں کرنا چاہیے, شرمندہ ہو جائے. دوسرے نمبر پر اب اس گناہ کو چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا. اور تیسرے نمبر پر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ بھی نہیں کروں گا. پھر انسان ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے, لیکن توبہ کے وقت یہ 3 سٹیپس پورے ہونے چاہیے, اور یہ سیکنڈوں میں ہو سکتے ہیں. ہاں, وہ آپ کو واقعہ یاد ہونا چاہیے. ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور تھا, آپ نے ایک شخص کو دیکھا, اس کے ہاتھ میں بوتل ہے اور وہ شراب کی بوتل تھی. آپ نے اس کو روک لیا, بتاؤ کیا ہے اس میں؟ شراب کی بوتل چھپا کے جا رہا ہے. حضرت عمر سامنے آ گئے, آپ کا جلال, آپ کی ہیبت, اور اس کو پتا تھا کہ اب یہ شراب کی بوتل انہوں نے دیکھ لی تو پھر تو میں گیا. ہاتھ میں شراب کی بوتل, حضرت عمر سامنے. آپ نے کہا دکھاؤ اس میں کیا ہے, کہ حضور سرکہ ہے. اس نے اس وقت جھوٹ بولا, شراب تھی. کیا کہا؟ سرکہ ہے. آپ نے کہا دکھاؤ بوتل. کتنی دیر لگی ہوگی ذرا کانورسیشن میں وقت سوچو, سیکنڈز. اس بندے نے پتا ہے سیکنڈز میں کام کیا کیا؟ اس نے دل میں اللہ کو پکارا, یا اللہ آج عمر سے بچا لے, آج ذلیل ہونے سے بچا لے, یا اللہ اب شراب نہیں پیوں گا, میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں, بس آج بچا لے. مجھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ ڈرتے ڈرتے بوتل آگے بڑھاتا ہے. حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ بوتل جاتی ہے, وہ شراب کی بوتل سرکے میں بدل جاتی ہے. رب نے اس کے گناہ چھپا لیے, رب نے بچا لیا اس کو, رب نے ذلیل ہونے سے بچا لیا. ایسا ہے میرا مالک, وہ نہیں چاہتا ہم ذلیل ہوں, وہ نہیں چاہتا ہم رسوا ہوں, ہم کرتے لوگوں, یعنی وہ ہمارے گناہ چھپاتا ہے. رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کرتا ہے, دنیا والوں کو نہیں پتا ہوتا, مگر وہ بدبخت خود دوستوں کو آ کر بتاتا ہے میں نے رات میں وہ حرام کام کیا. وہ خود سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے میں نے یہ گندا کام کیا, تم بھی کرو. رب نہیں چاہتا, مگر ہم اپنے گناہوں کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں. کیسا قریب ہے میرا مولا. حضرت موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے نا. توبہ کے لیے کوئی بڑا اہتمام نہیں کرنا ہے, کوئی بڑا اجتماع نہیں, ایک لنک چاہیے, ایک کنیکشن چاہیے. حضرت موسیٰ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی, شہر والوں کو جمع کیا, کہا چلو مل کر دعا کرتے ہیں. اب دعا ہو رہی ہے, 70,000 کا مجمع ہے, اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, کوئی بادل نہیں آ رہا, کوئی بارش نہیں ہو رہی. کہ یا اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں, بارش نہیں ہو رہی. ارشاد ہوتا ہے, اے موسیٰ تمہارے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے, 40 سال سے خطائیں کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ تمہارے اندر موجود ہے نا بارش نہیں ہونی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس کو تلاش کروں گا, میری آواز کیسے پہنچے گی اس تک؟ فرمایا موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے.
آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے, 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے, وہ نکل جائے ہمارے مجمع سے, کہ تو وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب وہ بندے نے جب یہ بات سنی تو پہچان تو گیا کہ بات تو میری ہو رہی ہے. اس نے رائٹ دیکھا, بائیں دیکھا کہ شاید کوئی اور اٹھ جائے, کوئی نہیں اٹھا. وہ سمجھ گیا کہ میں ہی وہ خطا کار ہوں. لیکن وہ سوچنے لگا کہ آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں اتنا بدبخت ہوں کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب اس بندے نے پتہ ہی کیا کام کیا, اس نے دل میں اب اللہ کو پکارا, اللہ آج معاف کر دے, اللہ آج پورے شہر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا, اب خطا نہیں کروں گا, میرے مولا آج معاف کر دے, ذلیل ہو جاؤں گا. وہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا. ہماری ماں کب چاہتی تھی ہم ذلیل ہوں؟ وہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, ستار ہے. بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا, تو نے کہا تیرا نافرمان موجود ہے, تو نے کہا تیرا خطا کار موجود ہے, جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی. اے اللہ کھڑا ہو کے کوئی نہیں گیا, بارش کیسے شروع ہو گئی؟ اے موسیٰ اس بندے نے اب مجھ سے دوستی کر لی ہے, میرے اس نافرمان نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اب تو ملا دے, تیرا محبوب کون ہے, تیرا پیارا بندہ کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی؟ سنو کیسا کریم مولا ہے میرا رحمان. رب فرماتا ہے موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا تب میں نے اس کا پردہ رکھا, اب تو میرا دوست ہو گیا, تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے. ایسا ہے میرا مالک. پنجابی شاعر کہتے نا, ہک گناہ میرے ماں پیوں ویکھن مینو عمری منہ نہ لاوے. میرے ماں باپ کو, ہمارے ماں باپ کو ہماری کوئی بڑی غلطی مل جائے گھر سے نکال دیتے, ڈانٹتے, مارتے. ہک گناہ میرے ماں پیوں ویکھن مینو عمری منہ نہ لاوے, لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے, مگر یہ کیسا بندہ ہے کہ اس سے دوستی نہیں کرتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب دن آ گئے, اب وقت آ گیا ہے. کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں وہی جاتا مبتلا یا کس کے در پر میں توبہ ہی کرنا ہے نا, ہمارا کام تو ارادہ ہی کرنا ہے. مدد تو مالک نے کرنی ہے. اب اس سے یہی کہنا یا اللہ جو میرے بس میں نے کر لیا, میں نیت بھی کر رہا ہوں, اللہ مدد تو نے کرنی ہے, طاقت تو نے دینی ہے, استقامت بھی تو نے دینی ہے. بڑا قریب ہے میرا مولا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اتنے سارے لوگ ہیں, ان میں کتنے نیک ہوں گے اللہ کے بندے. اللہ ان کے صدقے ہماری اس نیت کو قبول فرما لے, ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے, اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لے. ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست سے قرض لیا, اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا. اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے. بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں, اس نے نہیں دیا. اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا, اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا. تو جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں, ودن 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں, ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. تو وہ شخص گھر گیا. اب اس نے کیا کیا, اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیے. 1 دن 2 دن 3 دن 27 دن ہو گئے. وہ درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا. پیسے تو تھے نہیں, 30ویں دن عدالت میں پیش ہونا تھا. 27 دن گزر گئے, 28ویں رات آ گئی. خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں, تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا. اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی.
आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाए घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा, तुम अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ और उससे कहो वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। अब जब सुबह उठा तो बहुत खुश कि नबी पाक की ज़ियारत मुझे हो गई, लेकिन फिर ख्याल आया कि मैं अगर वज़ीर साहब के पास गया और उन्होंने मुझसे कोई एविडेंस मांग लिया, कोई प्रूफ मांगा, कि मैं कैसे मान लूँ तुम्हें नबी पाक ने भेजा है, तो इस बात पर तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। अब तीसरी रात आ गई, आखिरी रात है, सुबह अदालत में जाना है। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गया। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में फिर करम फरमाया, फरमाया अली बिन ईसा वज़ीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। कहा हुजूर मैं चला तो जाता, मगर अगर वो मुझसे ये कोई प्रूफ मांगता, कोई एविडेंस मांगता, तो मैं क्या जवाब देता। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा करो, उसे ये कहना कि आपका एक राज है जो आप जानते हैं और रब जानता है, और वो राज ये है कि आप रोज़ाना फजर के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, और जब तक दुरूद पाक मुकम्मल नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। अब जब सुबह उठा तो बहुत मुतमईन कि अब तो दलील भी आ गई है। पहुंच गया सुबह सुबह अली बिन ईसा वज़ीर के पास, उसका दरबार लगा हुआ है। उसने पैगाम भिजवाया कि मैं अली बिन ईसा वज़ीर साहब से अकेले में मिलना चाहता हूँ, पैगाम लाया हूँ। दरबारी ने आकर पूछा, वज़ीर साहब पूछ रहे हैं किसका पैगाम लाया हो? कहा मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम लाया हूँ। फ़ौरन वज़ीर साहब ने बुला लिया। कहा फरमाइए। कहा मुझे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा है कि आप मेरा कर्ज अदा कर दें, मैं 3000 दीनार का मकरूज़ हूँ। टुडे इज़ द लास्ट डे इन द कोर्ट, आज मुझे कोर्ट में पेश होना है। अगर आज मैंने अपना कर्ज अदा ना किया तो मुझे जो है वो सज़ा हो सकती है। अली बिन ईसा कहता है मैं बिल्कुल आपका कर्ज तो अदा कर सकता हूँ, मगर मुझे कैसे पता चले, कोई दलील है, कोई प्रूफ है कि आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है? कहता है हाँ, खाली हाथ नहीं आया, आका ने दलील भी अता फरमाई है। अच्छा बताइए क्या दलील है? का दलील ये है कि आपका एक राज है जो सिर्फ आप जानते हैं और आपका रब जानता है। 5000 टाइम्स डेली आप दुरूद पाक पढ़ते हैं फजर के बाद, और जब तक ये दुरूद पूरे नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। आप ज़रा पहले थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि जो वज़ीर 5000 बार रोज़ दुरूद पढ़ता होगा वो आशिक रसूल कैसा होगा। उसकी तो लॉटरी निकल आई ना, वो तो खुशी से झूम उठा, कहता मरहबा या रसूल अल्लाह, मेरे दुरूद पाक कबूल हो गए, बहुत खुश। अब अभी बैठे हैं आप, कमरे में गया, वापस आया और 3000 नहीं 9000 दीनार लेकर आया। कहते 3000 तो नबी पाक का हुक्म, मरहबा या रसूल अल्लाह, 3000 और लीजिए, आपने इतनी अच्छी खबर मुझे सुनाई, इतना प्यारा ख्वाब सुनाया, आपके कदम मेरे घर तक आए, और 3000 मज़ीद ले जाइए, इससे अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार शुरू कीजिए, और एक वादा भी कीजिए, ज़िंदगी में आइंदा जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी ना, आप मेरे पास आएंगे, मैं आपका भाई हूँ। अब ये दीवाना बड़ा खुश होकर अदालत पहुँचा। अच्छा, एवरीबडी एक्सपेक्टिंग ओवर देयर, सब ये सोच रहे थे कि ये इसने आज गिरफ्तार ही होना है, क्योंकि था ही कुछ नहीं इसके पास, पहले ही कह दिया था कि मैं कोलैप्स हो गया हूं। अब अदालत में जाते ही इसने 3000 दीनार जज साहब को दे दिए कि साहब इसका मेरा कर्जा अदा कर दें, मैं जो है वो अपने कर्जे से बरी होना चाहता हूं। जज साहब होते हैं, उन्होंने कहा कर्जा तो अदा कर देंगे, पहले बताओ पैसे लाए किधर से हो? तुम तो कहते थे पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, इतनी बड़ी रकम कैसे इंतजाम की? अब भरी अदालत में गोया उसने ज़बान हाल से ये कहा कि इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अब उसने भरी अदालत में पूरा वाकया सुनाया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आका ख्वाब में तशरीफ़ लाए, मैं वज़ीर साहब के पास गया, उन्होंने ये पैसे दिए। सुनो उस ज़माने के जज भी कैसे होते थे। वो जज दौरान अदालत अपने कुर्सी से उठकर कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जज साहब वापस आए और 3000 दीनार उसके हाथ में देते हैं। क्या सारा सवाब अली बिन ईसा ले जाएगा? मैं भी तो आका का उम्मती हूं, तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूं। अच्छा, अब जिसने केस किया था, सुभान अल्लाह, क्या माहौल था, क्या अंदाज था, क्या दिल थे, वो भी तो देख रहा है। कहता है मैं भी तो आका का उम्मती हूं, रुके जरा, कागज कलम दीजिए, बंदे को मैं कर्जा ही माफ कर देता हूं। अच्छा, कर्जा हो गया माफ। अब जो 3000 जज साहब ने दिए थे, वो बंदा कहता है जज साहब हूं वापस ले लो, मेरा तो कर्जा ही अदा हो गया। तो जज साहब कहते हैं जो पैसे आका के नाम पर निकाल दिए मैंने वापस नहीं लेने, ये सारे तुम ही ले जाओ। अब ये 12000 दीनार लेकर ये आशिक रसूल झूमता हुआ अपने घर पर जा रहा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक रात पहले
ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے، اور اگلے دن 12,000 دینار ہیں۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو مصیبتوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اور واقعی حق لکھا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمیں چاہیے، خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اسلام کی تعلیم اور ارشاد کا سلسلہ شروع کیا تو مکہ مبارک میں جتنا